لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور بڑے دکھ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کتاب انقلاب، یہ قرآن، یہ کتاب ہدایت، یہ قرآن، اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے رمضان میں ہم نے قرآن اتارا، ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اور اس میں اللہ کی طرف سے ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے بڑے واضح اور ٹھوس دلائل بھی موجود ہیں۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگلے الفاظ ذرا پڑھ دیجئے، اللہ جزائے خیر دے، اگلے الفاظ پڑھ دے، ھدی للمتقین، اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت ہے، ہم نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے اتاری ہے۔ آج اس ہدایت کو اپنی زندگیوں سے نکال کر ہم نے اپنی زندگیوں کو جہنم بنایا ہوا ہے۔ آج اس ہدایت کو اپنی زندگیوں سے خارج کر کے ہم نے اپنے معاشروں کو دہتے ہوئے آنکھ کے گڑھے کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم ہے ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے۔ قرآن سینکڑوں مرتبہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، 90% سے زیادہ پاکستانی مسلمان بے نماز ہیں۔ قرآن سینکڑوں مرتبہ کہتا آتوا الزکاۃ، میرے مسلمان بھائیوں کی اکثریت زکات نہیں دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود چھوڑ دو، یہ مجھ سے اور میرے نبی سے جنگ ہے، میرے ملک کی ساری معیشت سود پہ استوار ہے، سودی کاروبار کے اڈے جگہ جگہ پہ کھلے ہوئے ہیں، بینک جو ہے وہ پورے ملک میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے، سب سودی کاروبار کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا پورا کرو۔ میرے ملک کی مارکیٹوں بازاروں منڈیوں کے اندر سرے عام کم تولا اور کم ناپا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر، شراب بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے۔ میرے پاکستان کے تمام بڑے ہوٹلوں میں شراب پانی کی طرح پی جاتی ہے۔ جوا ایک کاروبار کی شکل اختیار کر چکا ہے، کہیں بولی والی کمیٹی کے نام پر جوا ہے، کہیں پرچی کے نام پر جوا ہے، کہیں کرکٹ کے میچوں کے نام پر جوا ہے، کہیں آن لائن کاروبار کے نام پر جوا ہے۔ شراب اور جوے کی کتنی شکلیں رائج ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو مومنوں کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ میرے ملک کے درجنوں ٹی وی چینل دن رات بے حیائی پھیلا رہے ہیں، فحاشی پھیلا رہے ہیں، عریانی پھیلا رہے ہیں، بے غیرتی پھیلا رہے ہیں۔ قرآن بار بار یہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹ میرے معاشرے کا ایک شعار بن چکا ہے۔ آج کا مسلمان کہتا ہے جھوٹ کے بغیر میرا کاروبار نہیں چلتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کا ساتھ دیا کرو۔ میرے ملک کے اکثر لوگ جو ہیں وہ جھوٹوں کا ساتھ دیتے ہیں، بدمعاشوں کا ساتھ دیتے ہیں، زانیوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ الیکشن اور انتخابات کے موقع پر اپنے شہروں کے چھٹے ہوئے بدکاروں کا اور خائنوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، وہ ایمان والو انصاف پہ قائم رہنے والے بن جاؤ۔ میرے ملک کا نظام عدل نیچے سے لے کر اوپر تک مذاق بن چکا ہے، چھوٹی عدالت سے لے کر بڑی عدالت تک ہر جگہ پہ انصاف کا خون ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حق نہ کھاؤ ایک دوسرے کا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ۔ قرآن نے رشتے گنوائے، تعلقات گنوائے، کہا ان سب کو حقوق دو۔ آج بھائی بھائی کا حق کھا رہا ہے، بہنیں مظلوم ہے اس معاشرے میں۔ اللہ نے جو حق قرآن میں مقرر کیا اور فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کر دیا گیا وراثت کا حق، وہ نہیں دیا جا رہا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ قرآن کہتا ہے جو میرے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو میرے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو میرے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ میرے ملک کی ساری عدالتوں کے اندر، تھانوں کے اندر، کچہریوں کے اندر، مارکیٹوں منڈیوں کے اندر، چیمبر آف کامرس کے اندر، تجارتی اداروں کے اندر، میں کہتا ہوں کامرس کے شعبوں کے اندر، مجھے بتاؤ کہاں پہ قرآن کا قانون چل رہا ہے؟ تھانوں میں جو ایف آئی آر کٹتی ہے انگریز کے قانون کے مطابق،
ایک چھوٹی عدالت سے لے کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے کتاب پڑھی ہوتی ہے، اللہ کی نہیں ہوتی، اس کے رسول کی لائی ہوئی نہیں ہوتی، یہ قرآن نہیں پڑھا ہوتا، انگریز کا 1935 کا بنایا ہوا قانون اس کی کتاب پڑھی ہوتی ہے۔ میرے ملک کے وکیل اپنے کیسوں کی تیاری کرتے ہیں، مقدمات کی پیروی کرنے کے لیے انگریزوں کے قانون کے مطابق ان کو پڑھ کر کرتے ہیں۔ میرے تھانوں کے اندر جن دفعات کے تحت پرچے کاٹے جاتے ہیں وہ دفعات انگریزوں کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، او اللہ کے بندو میں نے یہ حدود دی ہیں، یہ قوانین دی ہیں، ان کو نافذ کرو، تمہاری زندگیاں بچ جائیں گی۔ 75 سال کا عرصہ گزر گیا، اس ملک میں ہم نے سب کچھ دیکھا ہے، اگر نہیں دیکھا قرآن کا قانون نہیں دیکھا ہے۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن بنیادی طور پر قانون کی کتاب ہے، یہ قانون کی کتاب ہے، اس کے ایک ایک صفحے پر میرے رب کے قوانین بکھرے پڑے ہیں، اور یہ قوانین جو ہیں یہ انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے، پوری کی پوری زندگی کا قرآن کریم کے قوانین احاطہ کرتے ہیں۔ میں آپ سے بڑے ادب سے پوچھنا چاہتا ہوں قانون کس لیے ہوتا ہے؟ صرف پڑھنے کے لیے، رٹنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، تراویح میں سننے اور سنانے کے لیے؟ کیا برکت کے طور پر صبح و شام دکان اور گھر میں پڑھنے کے لیے؟ کیا قانون اس لیے ہوتا ہے کہ بس اس کو یاد کر لیا جائے، یا قانون جاری کرنے کے لیے ہوتا ہے، قانون نافذ کرنے کے لیے ہوتا ہے، قانون عمل دھاری کے لیے ہوتا ہے؟ قانون جو ہے وہ بالاتر ہوتا ہے۔ آج ہم نے قرآن کریم کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے، یقین جانو میں نے آج بھارت کے ایک سابق صدر ڈاکٹر شنکر دیال شرما کی ایک تحریر پڑھی ہے، جو بھارت کا نواں صدر تھا۔ 35 سال پہلے اس نے چند جملے کہے اور مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہے، اس نے کہا مسلمانوں یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تمہاری بے مثال کتاب قرآن عمل کی کتاب تھی، تم نے دعاؤں کی کتاب بنا دیا، یہ سمجھنے کی کتاب تھی، تم نے پڑھنے کی کتاب بنا دیا، یہ زندہ انسانوں کا دستور تھا، تم نے مردوں کا دستور بنا دیا، یہ علم کی کتاب تھی، تم نے بے علموں کے حوالے کر دیا، یہ تسخیر کائنات کا درس دینے کے لیے آئی تھی، تم نے صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا، یہ مردہ قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آئی تھی، تم نے مردوں کو بخشوانے کے لیے رکھ دیا۔ اور آخر میں کہتا مسلمانوں یہ تم نے کیا کیا؟ ڈاکٹر پنڈت شنکر دیال شرما کی یہ تحریر آج بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی یہ تحریر کیا ہے؟ میرے اور آپ کے ضمیر پہ تاثیانے ہیں، میرے اور آپ کے دل پہ ضربے ہیں، میرے اور آپ کے لیے ندامت اور شرمندگی کا پیغام ہے۔ آج اس قرآن کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے میرے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ دنیا کے سیاستدانوں کی اور پاکستان کے جھوٹے سیاستدانوں کی بکواس سننے کے لیے میرے اور آپ کے پاس وقت ہے۔ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر ان کی لچھے دار باتیں اور آدھا سچ اور آدھا جھوٹ کا منصوبہ، یہ مخلصات سننے کے لیے میرے اور آپ کے پاس وقت ہے۔ فیس بک اور واٹس ایپ کی ہزاروں پوسٹیں پڑھنے اور سمجھنے کے لیے وقت ہے۔ اگر آج میرے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو قرآن کے لیے نہیں ہے۔ اور حضرت اقبال پھر مجھے یاد آئے، وہ تڑپ کے کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ کون